عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد منفرد العظيم الجبار الكبير الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة النعمية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي حبيب إله العالمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان اللهم صل على ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات. عزیزان محترم، سورہ حدید اور آیہ مبارکہ جس کی تلاوت شب اول سے پہلی رات سے مسلسل کی جا رہی ہے، اس کا نشان ہے 25۔ عزیزان محترم، ایک بڑا اہم سوال سامنے آیا
اسی کی وضاحت کے ساتھ اپنے گزشتہ رات کے گزری ہوئی رات کے مضمون کو آگے بڑھانا ہے۔ سوال اہم بہت اور خصوصیت کے ساتھ اس دور میں اکثر ذہنوں میں اس قسم کے خیالات نوجوانوں کے آنا کوئی بعید نہیں۔ سوال یہ تھا کہ پروردگار عالم قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور جب قادر ہے تو اس نے اپنی قدرت کاملہ کو استعمال کرتے ہوئے سارے ہی لوگوں کو مومن کیوں نہ بنا دیا؟ بہرحال یقینی طور پر وہ قادر ہے، یہ کر سکتا تھا، اور اس کا جواب میں بہرحال آپ کے سامنے قرآن سے عرض بھی کروں گا۔ تو قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، اور رحیم بھی ہے۔ اس کی رحیمیت بھی مقتضی ہے، اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ صاحب رحم کرے اپنے بندوں پر، تو کرتا ہے وہ رحم۔ لیکن بس اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا کہ بندوں پہ جو رحم کرتا ہے وہ رحمانیت کے طریقے سے کرتا ہے، رحمیت کے طریقے سے نہیں کرتا۔ اس لیے کہ رحیم ہونا مخصوص ہے صاحبان ایمان کے ساتھ، رحمان اس کی عمومی رحم و کرم کی بات ہے کہ سب کے لیے وہ رحمان ہے، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، سب کو رزق دیتا ہے۔ لیکن وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، صاحبان ایمان کے ساتھ وہ رحیم ہے۔ تو بہرحال بڑا اہم سوال اس اعتبار سے کہ اس کی قدرت کا تقاضا کہ وہ سب کو مومن کر چاہتا تو بن جاتے۔ اس کا جواب آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، بس یہیں سے ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر فرشتوں کی طرح سے مجبور ہوتا، با اختیار نہ ہوتا، اگر وہ با اختیار نہ ہوتا اور صرف اس کی نوعیت وہی ہوتی خلقت کی جو ملائکہ کی ہے، تو پھر اس دنیا ہی میں نہ بھیجا جاتا بلکہ جنت ہی میں رہتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ معنی یہ ہے کہ سزا اور جزا کا اطلاق، سزا اور جزا کو نافذ کرنا یہ جبر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اختیار والوں کے لیے ہے، ورنہ پروردگار عالم بھی اور اللہ کا رسول بھی چاہتے یہی ہیں کہ سب مومن بنیں۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور اللہ کا رسول بھی یہی چاہتا ہے ازروئے قرآن۔ لیکن جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر جبر کے ساتھ مومن بنانا ہے تو پھر اس کے لیے نہ سزا ہے نہ جزا ہے۔ بھئی جناب آدم کو بھیجا اس لیے گیا کہ اس دنیا سے، اس دنیا کے ذریعے سے، اس دنیا کی مدد سے یہاں وقت گزارنے کے بعد جنت کا حصول ہے۔ جناب آدم کو خلقت کے بعد جنت میں رکھ کر زمین پہ بھیج دیا،
اور جناب ادریس کو زمین سے ایک مرتبہ جب جنت میں چلے گئے تو پھر واپس نہیں آئے. ذہن میں رکھیے اس بات کو. تو اللہ چاہتا ہے کہ سب مومن ہو، اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ سب مومن بن جائیں، لیکن اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے، اپنی خواہش سے. چنانچہ سورہ مبارکہ زمر 7 نمبر کی آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے تعلق سے یہ بتایا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہی مومن ہو جائیں، لیکن ہم جبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری عدالت کے خلاف ہے. چنانچہ اعلان ہوا. توجہ ذرا سنیے گا اس کو، آپ کے سوال کا جواب اس کے اندر دونوں آیتوں موجود ہے. ارشاد ہوا سورہ زمر آیت کا نشان 7، لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے کافر رہنے پر راضی نہیں ہے. لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اس پہ راضی نہیں، خوش نہیں کہ اس کے بندے کافر رہیں. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اس کے مومن بندے بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ تو یقیناً وہ تم سے راضی ہو جائے گا، یقیناً تم سے راضی ہو جائے گا. اب یہ کافر رہنا اور شکر گزار بندے بننا، یہ وہی سورہ دہر کی آیت ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو ہدایت کا انتظام سب کے لیے کیا ہے اس نے، اور جب سب کے لیے کیا ہے تو وہ اگر چاہتا تو سب پر برابر اثر ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہدایت کرنا سب کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے. اس کو ذہن میں کیا. تو اس نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب مومن ہو جائیں، لیکن ہم جبر نہیں کر سکتے. اور یہی بالکل صورتحال خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی. چنانچہ سورہ مبارکہ شعراء میں، اس مقام کو بہت توجہ سمجھ فرمائیے گا، سورہ مبارکہ شعراء میں پہلی آیت کو چھوڑ کر بعد کی 2 آیتیں، یعنی دوسری اور تیسری آیت، اس میں ارشاد ہو رہا ہے اپنے حبیب سے پروردگار عالم کا کہ حبیب لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، اے حبیب کیا تم اس خواہش میں، اس تمنا میں کہ یہ سب ایمان لے آئیں، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ یعنی کتنی شدت تھی، خواہش تھی رسول کی. ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لعلک باخع نفسک، باخع کے معنی ہلاکت میں ڈالنا، اپنے نفس کو اس آرزو کے لیے کہ سب ایمان لے آئیں. اللہ یکون مومنین، کہ سب کے سب مومن ہو جائیں. تو تم اس الجھن میں، اس پریشانی میں، اس خواہش کی شدت میں اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور پھر اس کے بعد کی آیت میں وہی لطیف بات کی، ان نشا، یہ سوال کا جواب موجود ہے اس کے اندر، ان نشا ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. حبیب اگر ہم چاہیں، ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی آیت اتار دیں کہ وہ آیت آنے کے بعد ان سب کے سروں کو جھکا دے ہمارے سامنے. پھر سنیے ذرا اس کو، یعنی اطمینان دلایا جائے رسول کو کہ اے رسول اپنے نفس کو اس پریشانی میں، اس الجھن میں، اس خواہش کی شدت میں کہ یہ سب ایمان لے آئیں، سب مومن ہو جائیں،
رسول بار بار دعا کرتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس سے کہ ایسا ہوگا نہیں. لیکن اگر ہم چاہیں، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیتن، تو ہم ان پر آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیں. اب آیت کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، ذرا ذہن رکھیے گا. کیا ہو کہ جب وہ آیت آئے وَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ان سب کی گردنوں کو وہ جھکا دے، جھکا دے، اگر وہ آیت آ جائے. اب یہ آیت کون سی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں، ہم چاہیں تو اس آیت کو نازل کریں تو ایسا ہو جائے. تو عزیزان محترم، آپ کی سہولت کے لیے، کیونکہ جلد سے میں آگے کی بات شروع کروں رسالت کے تعلق سے، سورہ مبارکہ یونس، درود پڑھے ایک مرتبہ بآواز بلند ذرا سا. سورہ یونس میں 20 نمبر کی آیت میں اس آیت کے تعلق سے ایک اشارہ دے دیا. آیت مبارکہ سنیے، یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اترتی. ملائیے اس کو اس آیت سے. اگر ہم چاہتے، ہم چاہیں تو، اب لوگوں کے قول کو دہرایا جا رہا ہے. یقولون، لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ ان کے رب کی طرف سے اس پر کوئی آیت کیوں نہیں اترتی. حبیب فقل انما الغیب للہ، حبیب ان سے کہہ دے کہ غیب خاص اللہ کے اختیار میں ہے. فانتظروا انا معکم منتظرین، ان سے کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. مل کے درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز. اب تو پتہ چلا کہ آیت کون سی ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، حبیب کہہ دے ان سے کہ یہ بھی انتظار کریں اس آیت کا. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی جب وہ آیت آئے گی تو ساری گردنیں جھک جائیں گی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کہہ دے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے اور غیب صرف اللہ کے اختیار میں ہے. انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ کے اختیار میں. ان سے کہو یہ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. عزیزان محترم، یہاں ایک لمحے کے لیے آپ کو ٹھہرانا چاہتا ہوں. ایک بات دل چاہتا ہے کہ کہہ دوں. پروردگار عالم لا شریک ہے، اور جب بات کہی جاتی ہے لا شریک ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نہ اپنی ذات میں کسی کی شرکت پسند کرتا ہے، نہ صفات میں، نہ افعال میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں پسند کرتا. نہ ذات میں گوارا ہے، نہ صفات میں گوارا ہے، نہ افعال میں گوارا ہے. لیکن قرآن مجید میں 3 ایسے مقام ہیں، 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں اس نے شرکت کو نہ صرف گوارا کیا بلکہ پسند کیا ہے. پسند کیا ہے، گوارا نہیں کیا، پسند کیا ہے.
دو آپ کے سامنے عرض کی دیتا ہوں کہ کون سی ہیں. ایک تو محمد و آل محمد پر درود ہے. یعنی یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان پر درود بھیجا جائے تو وہ بھی شریک ہے اور آپ کی شرکت اسے ناگوار نہیں ہے. تو ایک محمد و آل محمد پر درود کی نوعیت ہے اور دوسرا یہی انتظار ہے کہ تم بھی انتظار کرو. درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز. اچھا عجیب، یہ انتظار عجیب ہے، یہ انتظار بڑا لطیف ہے. اتنا لطیف ہے کہ اللہ وقت کا انتظار کر رہا ہے. اللہ وقت کا انتظار کر رہا ہے. جو غیب میں ہے وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. اللہ وقت کا انتظار کر رہا ہے. جو غیب میں ہے وہ حکم الہی کا انتظار کر رہا ہے اور ہم اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور اب بات اس منزل پر آئی ہے، آئیے میں ایک آپ کے سامنے، اگرچہ وہ حضور سے متعلق ہے لیکن بات یہاں بھی صادق آ سکتی ہے. مل کے درود پڑھیں تو شاعر مشرق کا شعر پڑھ کر دیں. اگرچہ یہ شعر علامہ اقبال کا خصوصیت کے ساتھ سرکار سے متعلق ہے، لیکن یہاں چونکہ محل آ جاتا ہے ایسا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس منزل پہ بھی پیش کر دوں. جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ پھر آپ کو یاد دلا دوں گا، پیش نہیں کروں گا. اقبال کہتے ہیں، معراج کے تعلق سے یہ شعر ہے، ذہن میں رکھیے گا اس کو، لیکن بڑا لطیف شعر ہے. اقبال نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے آپ کو، اس لیے مجھے ضرورت پڑ رہی تھی کہ میں پیش کر دوں یہی اس کو. ضرورت پڑے ایک مرتبہ. اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. اقبال کہتے ہیں کہ عبد اور ہے، عبدہ کی منزل کچھ اور ہے. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد کی منزل اور ہے، عبد کا مقام اور ہے، عبدہ کا مقام اور منزلت اور ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ عبد کی پہچان سنیے ذرا سا. این سراپا انتظار، عبد کی پہچان یہ ہے کہ وہ سراپا انتظار ہوتا ہے. این سراپا انتظار، عبد کی پہچان یہ ہے کہ وہ سراپا انتظار ہوتا ہے. اور عبدہ کی کیا پہچان ہے؟ این سراپا انتظار، عام منتظر. عبد کی پہچان یہ ہے کہ سراپا انتظار ہوتا ہے، عبدہ کی پہچان یہ کہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے. درود پڑھ دیکھ مرتبہ آواز ہے. آپ نے شعر سنا. آپ کم سے کم مجلس کے بعد روح اقبال کے لیے شکریہ کے طور پر فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا. ویسے بھی ان کا حق ہے مومن ہونے کے ناطے سے، لیکن میں دوسرے تعلق سے بات کر رہا ہوں. اقبال نے اللہ کے عبد کی پہچان کیا بتائی ہے. اقبال نے کہا کہ اللہ کا عبد وہ ہے جو سراپا انتظار ہوتا ہے، یعنی جو انتظار میں ہے وہ عبد ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ جو انتظار کر رہا ہے وہ عبد ہے، جو انتظار نہیں کر رہا ہے وہ عبد نہیں ہے اللہ کا. اقبال نے عبد کے لیے انتظار کو ایک جز بنا دیا اس کا، کہ پہچان نہ ہو کہ عبد الہی کون ہے تو بس یہ دیکھ لو انتظار کر کون کر رہا ہے.
بس درود پڑھیں ایک مرتبہ آواز میں سمجھ. تو عزیزان محترم، اس سوال کے تعلق سے پھر میں دہراتا ہوں جواب کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ سب مومن بن جائیں، رسول بھی یہ چاہتا تھا کہ سب مومن ہو جائیں، لیکن لا اکراہ فی الدین، یہ بات بہت پہلے کہی جا چکی ہے. قد تبین الرشد من الغی، جب رشد اور غی دونوں کو ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا، ہمارے نمائندوں نے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے، تو پھر اب کوئی جبر نہیں ہے. اس کے نمائندوں نے بتا دیا کہ صراط حق کون سی ہے اور صراط باطل کون سی ہے. تب تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم مختار ہو کہ جس طرف جانا چاہو چلے جاؤ، چاہے اس کے صراط مستقیم اختیار کر کے اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہے اس کے کافر انکار کرنے والے اس کی نعمتوں کے، تب تم اس کو، تمہیں اختیار میں ہے. تو عزیزان محترم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کا اور آپ کے جزا اور سزا کا انحصار آپ کے مختار ہونے پر رکھا ہے، آپ کے جبر پر نہیں رکھا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. بس درود پڑھیں ایک مرتبہ تو آگے گفتگو بڑھاتے ہیں. آپ اس لیے اس نے جس آیہ مبارکہ کو ہم نے ابتدا سے موضوع رکھا ہے، اس کی ابتدا ہی یہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں. آج عمومی طور پر رسالت کے تعلق سے گفتگو آپ کے ساتھ ہے، اور کل سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کے موضوع سے گفتگو ہوگی. اور مجھے یہ بتانا ہے کہ سرکار کی شخصیت کتنی جامع اور مکمل شخصیت تھی. آج عمومی انداز میں گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا سی وضاحتیں ضروری ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے. ایک آیت آپ سن چکے، اور اس سے ہٹ کر آیتیں بہت سی ہیں، لیکن میں تمام آیتیں چھوڑنے کے بعد صرف سورہ مبارکہ واللیل سے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس کا نشان 12 ہے. بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن ایک پوری ڈیپتھ کے ساتھ اعلان مشیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری صرف ہمارے اوپر ہے. علینا، ہم پر ہے ہدایت کا انتظام کرنا. کیا مقصد اس کا؟ یعنی ہادی جو بھی ہوگا وہ ہماری طرف سے ہوگا. اب یہ بات بالکل طے ہے، اور اس کو تمام دنیا اسلام قبول بھی کرتی ہے کہ ہدایت اس کی ذمہ داری ہے. میں آج ایک خاص رخ سے آپ کے سامنے کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بات سمجھیے گا. ہدایت اس کی ذمہ داری ہے، اس نے خود کہا سورہ واللیل میں. اور چونکہ سارے مسلمانوں کا اس پر عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز میں کم سے کم پہلی اور دوسری رکعت میں وہ جب ہدایت مانگتے ہیں تو اسی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سمجھیں آپ اس کو؟ یہ صورت ہے نہیں ہے. اب اہدنا کے معنی کچھ بھی لے لیجیے آپ، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، نہ میرا موضوع ہے وہ. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ سارے مسلمان کسی مکتب فکر کے ہوں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہدایت صرف اس کے اختیار میں ہے. اور اگر ان کا ایمان نہ ہوتا تو یہ دعا نہ کرتے نماز میں. ٹھیک؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، بس یہاں رک جائیے، چھوڑ دیجیے باقی حصے کو، اہدنا ہماری ہدایت کر، جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس میں جو ایک خاص رخ چھپا ہوا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. رخ کیا ہے وہ؟ کہ جب آپ نے یہ کہا کہ اہدنا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے اختیارات سارے کے سارے سرنڈر کر دیے، کہ اب ہادی کا بنانا ہمارا کام نہیں ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ہادی کا بنانا ہمارا کام نہیں ہے، ہادی کا معین کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنے اختیار سے دستبردار ہو رہے ہیں یہ کہہ کر اے دینا. سمجھیے اس بات کو.
ہم یہ دعا کر کے کہ پالنے والے ہماری ہدایت کر، ہماری ہدایت کا انتظام فرما، ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رکھ. یہ اعلان ہمارا جو ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اختیار سے دستبردار ہوتے ہیں ہدایت کے تعلق سے. اور اگر جملہ سنیے گا میرا، اگر اپنے اختیار سے دستبردار نہیں ہوئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ قول اور فعل کا تضاد، اور قول و فعل کا تضاد جہاں بھی ہو اسے ایمان نہیں کہتے، نفاق کہتے ہیں، اسے نفاق کہا جاتا ہے جہاں تضاد ہو قول و فعل کا. اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ تو ہدایت کر ہماری، جس کے معنی یہ ہے کہ ہادی ادھر سے آنا چاہیے اور ادھر ہی سے ہادی آتا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس کو. قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ میں صرف مختصر سے پیرا میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور ہدایت کی بات کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے، تاکہ تعارف پوری طریقے سے آپ کے لیے ہو جائے. بلکہ درود میں تو ایک سلسلہ آیات عرض کرتا ہوں آپ کے لیے. عزیزان محترم، اب ادھر کے ہادیوں کی بات ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا اس بات. آج کی اس مجلس کو بنیادی طور پر آپ کی عرض کر رہا ہوں. چند آیتیں آپ کی سماعتوں کے لیے. سورہ ہے سورہ انعام، اور آیتیں ہیں 84 85 86 87 89 تک ہے، لیکن 87 تک کم سے کم سن لیجیے، اور پھر میں ایک تھوڑا سا جزء آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. بہت توجہ رکھیے گا، بلکہ پھر ایک مرتبہ درود پہ آیت عرض کرتا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ہادی کے تعلق سے، ہادیوں کے تعلق سے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. جناب ابراہیم کے لیے بات ہو رہی ہے. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کلا من الصالحین وإسماعیل والیسع ویونس ولوط کلا فضلنا علی العالمین. رب سنیے ٹکڑا ذرا سا. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم. اب آپ ترجمہ سنیے، جز میں نے چھوڑا آیت کا آخری. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا. بیٹے کا ذکر ہے، پوتے کا ذکر ہے. ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، یعقوب علیہ السلام کی بات ہوئی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ کلن ہدینا، ہم نے ان دونوں کی ہدایت کی. ذرا سمجھیے اس بات کو. کلن ہدینا، ہم نے ان دونوں کی ہدایت کی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ہم نے نوح کی بھی ہدایت کی تھی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ذرا فرق کو محسوس کیجئے، خدا کی قسم. ہم نے ان سے قبل نوح کی بھی ہدایت کی تھی. 18 نبیوں کا ذکر ہے، 18 نبیوں کا اس کے اندر، ایک دو نہیں، 18 انبیاء کا تذکرہ ہے. اس کے بعد وَدَاؤُدَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، اور اسی کی نسل میں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. یہ بھی سب وہ ہیں ہمارے کہ جن کے لیے ہم نے اپنے پاس جزا رکھی، ہدایت کی. وہ زکریا، وہ یحییٰ. زکریا
یحییٰ، عیسیٰ، یونس، یہ بھی سب وہ ہیں کہ جن کی ہدایت کا ہم نے انتظام کیا، اور ان کو ہم نے فضیلت دی، درجہ دیا سب پر۔ اور اس کے بعد و اسماعیل والیاسع، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان سب کو بھی ہم نے فضیلت دی۔ اور وَمِن، توجہ رکھیں، وَمِن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان میں سے بعض کے آبا کو، باپ دادا کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے مجتبی بھی کیا ہے اور ہدایت بھی دی ہے۔ سنیے آپ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں، وَاجْتَبَيْنَا کے معنی کیا ہے؟ مجھے تھوڑا سا اس منزل پہ آنا ہے۔ وَاجْتَبَا اجتباء سے ہے، اجتباء کے معنی ہے چن لینا۔ عربی میں کئی لفظ ہیں انتخاب کے لیے، ذہن میں رکھیے اس کو، سلیکشن کے لیے کئی لفظ ہیں عربی کے اندر۔ ایک لفظ یہ ہے اجتباء، ذہن میں رکھیں ذرا سا، اجتباء، جس کا اجتباء کیا جائے اسے کہتے ہیں مجتبی۔ دوسرا لفظ ہے، اس کے معنی منتخب کر لینا، چن لینا۔ ایک لفظ ہے اصطفیٰ، اس کے معنی ہے طہارت اور صفائی کی بنیاد پر چن لینا، اور جس کو چنا جائے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ یا علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے ذرا سا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اجتباء صرف چننا، اور جس کو چنا جائے وہ مجتبی۔ اصطفاء طہارت اور صفائی کی بنیاد پر چننا، جس کو چنا جائے وہ مصطفیٰ۔ ارتضیٰ رضا کی بنیاد پر چننا، جس کو چنا جائے وہ مرتضیٰ۔ درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں سے، یا علی اللہم ذرا دیکھیے کیسے اجتباء، جو چنا گیا وہ مجتبی، اصطفیٰ طہارت کی بنیاد پر، صفائی کی بنیاد پر، جو چنا گیا وہ مصطفیٰ۔ ارتضیٰ رضا کی بنیاد پر، جو اس رضا کی بنیاد پر چنا گیا اللہ کے یہاں وہ مرتضیٰ۔ اختیار، اس کے معنی بھی چن لینا، جو چنا گیا وہ مختار۔ اب یہ عجیب مشیت کا راز ہے کہ یہ ساری لفظیں جو انتخاب کے لیے ہیں مختلف طریقے سے، یہ ساری کی ساری سمٹ کے آ گئی ہیں محمد و آل محمد میں۔ درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں سے۔ سب سمٹ کے وہیں آ گئی۔ مجتبیٰ ملے گا تو ان میں ملے گا، مصطفیٰ ملے گا تو ان میں ملے گا، مرتضیٰ ملے گا تو ان میں ملے گا، مختار ملے گا تو ان میں ملے گا۔ اور مشیت نے کیا کہا ہے کہ ہم نے ان کے آبا میں سے بھی چنا ہے۔ لفظ دیکھیے گا انتخاب، ہم نے ان کے آبا میں سے بھی چنا ہے، کچھ کو، سب کو نہیں، کچھ کو چنا ہے۔ من کی لفظ ہے، بتا دوں ذرا سا، من کی لفظ ہے، عربی میں من آتا ہے کچھ کے لیے، تبیزی کہتے ہیں اس کو، تبیزیہ، یعنی سب کا نہیں انتخاب کیا ہم نے، کچھ کو چنا ہے۔ ان کے والدین میں سے بھی کچھ کو چنا ہے، اور ان کی ذریت یعنی اولاد میں سے بھی سب کو نہیں، کچھ کو چنا ہے۔ یہ من وہی ہے، یاد دلاؤں آپ کو، یہ من وہی ہے کہ جس کے لیے جناب ابراہیم نے کہا تھا، جب اللہ نے کہا تھا ابراہیم ہم تمہیں امامت دے رہے ہیں، تو کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پوری ذریت کے لیے نہیں مانگی،
وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میں اپنی ذریت میں بھی بعض کے لیے چاہتا ہوں، سب کے لیے نہیں چاہتا، کچھ کے لیے چاہتا ہوں۔ تو بہرحال آئیے ذرا سا واپس چلیں۔ کہا کہ ان کے آبا میں سے کچھ کو ہم نے چنا ہے، ہم نے چنا ہے، ان کی ذریت میں سے، اولاد میں سے بھی کچھ کو ہم نے چنا ہے، وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، ان کے بھائیوں میں بھی کچھ کو ہم نے چنا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ ہدایت کے لیے اللہ اگر چنتا ہے تو نبیوں کے آبا کو چنتا ہے، ان کی اولاد کو چنتا ہے، اور کبھی کبھی ان کے بھائیوں کو بھی چن لیا کرتا ہے۔ اسی دن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ درود پر ایک مرتبہ آواز نہ۔ بڑا فرمایا آپ نے۔ اچھا، آخر میں یہ 87 نمبر کی آیت تک بات تھی، آخر میں کہہ دیا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا ہم نے کہ جن کی ہدایت اللہ نے کی ہے۔ تو اب تو ایک بات طے ہو گئی، ایک بات طے ہو گئی۔ کیا طے ہوا؟ کہ جو ادھر کا ہادی ہوگا وہ وہاں سے ہدایت لے کر آئے گا۔ نہیں غور کر رہے آپ، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ذرا سنیے کیا کہا قرآن نے۔ یہ وہ لوگ ہیں، نہیں میں بلکہ ایک اور آسان لفظ استعمال کرتا ہوں، درود پڑھیں آپ ذرا سے ایک مرتبہ۔ آپ کے لیے ایک آسان سا لفظ استعمال کرتا ہوں میں، ذرا سا ایک مرتبہ اور درود پڑھیں ذرا سا بس۔ بھائی توجہ رکھیے ذرا صاحب اس کو، یعنی اس نے بتا دیا کہ یہ سلسلہ ہدایت جو ہے، یہ سلسلہ ہدایت جو ہے، یعنی جو ہماری طرف سے ہادی آتا ہے اس کی ہدایت ہم کرتے ہیں۔ اور جملہ سنیں، لفظ سنیں، ذہن میں رکھیے گا اس کو، کہ اس تعلق سے ادھر کا ہر ہادی مہدی ہوتا ہے۔ مہدی کے معنی وہ ہیں کہ جو ہدایت پایا ہوا ہو، ہادی کے معنی ہے جو ہدایت کرنے آیا ہو۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، یعنی اس نے یہ بتایا کہ جو ہماری طرف سے ہادی آتے ہیں وہ تمہارے لیے ہادی ہیں، ہماری طرف سے مہدی ہوتے ہیں۔ اور جملہ دے رہا ہوں، کاش میری بات پہنچ جائے، بلکہ یقین پہنچ جائے گی، کہ اب جو ہماری طرف سے مہدی بن کر آیا ہے اس کے ایمان کے بارے میں تمہیں حق نہیں ہے کہ کب لایا تھا۔ درود پڑھ ایک مرتبہ آواز۔ دیکھیں نا کیسا فیصلہ کن انداز اختیار کیا مشیت نے، کہ جو ادھر سے مہدی ہے وہ نہ یہاں آنے کے بعد ہدایت حاصل کرتا ہے، نہ اس کے ایمان لانے کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر گفتگو کرنا ہی ہے تو ان کی کرو جن کو تم نے ہادی بنایا ہے۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ۔ تو ہماری طرف سے جو آئے ہیں وہ سب مہدی ہیں۔ اور جو سب مہدی ہیں تو پیدا ہی ایمان پر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہی عقیدہ ہے الحمدللہ، اس لیے کہ ہم ہر نمائندہ الہی کو مہدی مانتے ہیں۔ نہیں میں ذرا سی وضاحت کر دوں،
لطف آئے گا آپ کو تھوڑا سا ایک جملے کے تعلق سے. دیکھیے محمد کے معنی ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور حامد کے معنی ہے جو تعریف کرے. محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، حامد کے معنی جو تعریف کرے، مہدی کے معنی جس کی ہدایت کر دی گئی، ہادی کے معنی جو ہدایت کرے. بات سمجھ آئی آپ کی؟ اب اس تعلق سے ان معنی میں، جملہ سنیں گا میرا، ان معنی میں کہ جس کی لغت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لغت کے اعتبار سے جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے. تو ان معنی میں اللہ نے جن جن نبیوں کی، رسولوں کی قرآن میں تعریف کی وہ سب محمد. لغت کے اعتبار سے دیکھیے، لغت کے اعتبار سے جس جس کی تعریف کی، آپ کو معلوم ہے میرے پاس آیتیں پیش کرنے کا وقت نہیں، وہ سب محمد. لیکن جہاں ساری تعریفیں جو عالم امکان میں ممکن ہو سکتی تھیں، جس ذات پر آ کر ٹھہر گئیں، وہ معنی کے اعتبار سے بھی محمد ہے، نام کے اعتبار سے بھی محمد ہے. وہ وصفاً بھی محمد ہے اور اسماً بھی محمد ہے. اور اسی طرح سے یاد رکھیے جتنے ہادی گزر کے سب مہدی، لیکن جہاں ہدایتیں آ کر اپنے کمال کو پہنچیں گی وہ اسماً بھی مہدی ہے. مل کے درود پڑھتے ایک مرتبہ. اور اسی تعلق سے ایک اضافہ کر دوں تاکہ پھر اپنے اصل مقصد کی طرف آپ کو لے کے چلیں. جملہ سنیے گا، قدر کریں گے. دیکھیے اس کے جتنے نمائندے ہیں ہر نمائندہ مدینۃ العلم ہے. ہر نمائندہ مدینۃ العلم ہے. ہر نمائندہ مدینۃ العلم ہے. بس اس کو ذہن میں یہاں رکھیے گا، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہر نمائندہ جو ادھر کا ہے وہ مدینۃ العلم ہے. عزیزان محترم، ان ہدایت کرنے والوں کو کے تعلق سے پروردگار عالم نے ہدایت کو دو صورتوں میں رکھا ہے. ایک عمل اور کردار سے ہدایت. جو عمل اور کردار سے ہدایت کرتا ہے معاشرے میں رہ کر اس کو نبی کہتے ہیں. یاد رکھیں اس کو نبی کہتے ہیں. اور لغت کے اعتبار سے نبی کی معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے نبی کون ہے؟ النبی الذی لہ درجۃ الرفیہ و منزلۃ العظیمہ. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو بلند درجہ اور عظیم منزلت حاصل ہوتی ہے، اس کو نبی کہتے ہیں. اب اسی مقام پہ ایک جملہ دل چاہتا ہے کہ نظر کر دوں ہمیں تمام سامعین کے لیے کہ بھائی ایک فرق ذہن میں رکھیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا جملے کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ جس کو اللہ بلند کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کو نبی بلند کرتا ہے اس کو علی کہا جاتا ہے.
بس نبی کون ہے؟ جو درجہ بلند پر ہو اور وہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ہدایت کرتا ہے، اس کو کہتا ہے ہدایت بالفعل۔ 1,24,000 سب نبی ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ہدایت قولی کے ساتھ، اپنے کردار کی ہدایت کے ساتھ، ہدایت فعلی کے ساتھ اپنے کردار کی ہدایت، قولی ہدایت پر بھی ہو، یعنی زبان سے بھی ہدایت کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کو کہتے ہیں رسالت۔ نبوت میں اور رسالت میں یہ فرق ہے، ذہن میں رکھیے اس کو۔ نبی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، معاشرے میں جہاں رہتا ہے اپنا کردار پیش کرتا ہے، اور اسی لیے اسی تعلق سے خدا کی قسم آپ اپنے شرف کو پہچانیے۔ آپ کے چھٹے امام نے آپ کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، عجیب جملہ کہا معصوم نے، آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ہمارے شیعو، اے ہمارے شیعو، ہمارے خاموش مبلغ بن جاؤ۔ ہمارے خاموش مبلغ بن جاؤ، کیا مقصد؟ یعنی یہ وہی انداز ہے جو نبوت کا ہوتا ہے، معصوم نبی نہیں کہہ سکتا تھا، کہا خاموش مبلغ بنو، تبلیغ ہو لیکن تمہارے کردار سے ہو، ایسا کردار پیش کرو جس معاشرے میں بھی ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور کہہ اٹھیں کہ جب اس کا کردار ایسا ہے تو جن پر ایمان لایا ہے۔ تو آپ نے فرق محسوس کیا، نبی کا فرق ہے یہ۔ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے بات کو۔ نبی کون؟ جو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے تبلیغ کرتا ہے، اور رسول کون؟ جو عمل اور کردار سے بھی کرتا ہے اور اپنے قول سے بھی کرتا ہے، بالقول۔ 1,24,000 انبیاء، ان 1,24,000 میں 313 رسول، 313، اور ان 313 میں اللہ کی طرف سے شریعت لانے والے 5۔ شریعت کے معنی جی کیا معنی شریعت کے؟ دیکھیے، جو لوگ بناتے ہیں معاشرے کے لیے مجموعے قوانین، اس کو آئین کہتے ہیں، اس کو کوڈ آف لا کہتے ہیں۔ جو اللہ بنا کے بھیجتا ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ شریعتیں صرف 5 ہیں، اور یہ سب موضوع نہیں چھوڑنا، ذہن میں رکھیے اس کو آپ، کیونکہ میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں۔ بات کو آج اس حد تک کرنا ہے کہ تاکہ نبوت کی عام تصور سے آپ واقف ہو جائیں۔ نبی کے لیے حکماء اور فلاسفہ نے 4 شرطیں رکھی۔ النبی لہو 4 خصال، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس میں 4 وصف پائے جاتے ہوں۔ پہلا وصف، یسمع کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ پہلا وصف نبی کا، اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ دوسرا وصف، وَيَرَى ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ پہلا وصف، اللہ کے کلام براہ راست سنتا ہے۔ دوسرا وصف، اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، اور جب دیکھیں گے تو بتانے کی موقع بھی نہیں ملے گا کیا دیکھا ہے نا؟ یہی صورت ہے نا۔ نبی کون ہے؟ جو فرشتوں کو دیکھتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اب تو مان لیا نا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں تو دم نکل جائے،
آپ دیکھ لیں تو دم نکل جائے. اور یہاں کا